صاحب خیریت سے ہو؟ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ قصص پر بیان چل رہا ہے، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اور پھر جو آگے صورتیں پڑھی ہیں ان پر بیان ہوگا، درس جو بھی چل رہا ہے تراویح کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے۔ ڈالا تو سانپ بن کے دوڑنے لگی، بہرحال دوبارہ پکڑا، لاٹھی بن گئی، گریبان میں ہاتھ ڈالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس پر میں تفصیلی بیان پہلے کر چکا ہوں، یہ ایسے ٹیکنیکل قسم کے معجزے کیوں دیے گئے کہ ہاتھ چمک رہا ہے اور لاٹھی سانپ بن رہی ہے، کیوں یہ والے معجزے دیے گئے، اس پر لمبا بیان ہو چکا ہے کہ وہ جادو کا دور تھا تو جادوگر اسی قسم کے کرتب دکھاتے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جادوگر تو حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتا، نظر کا دھوکہ دیتا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہو رہا ہے، تو اس سے جادوگر خود گواہی دیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں۔ تو پہلے حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیجتے، میں نے تو قتل کیا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ قتل کر دیں گے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان بھی نہیں چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو یہ پیغام میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر موسیٰ نے دعا کی اے اللہ ارسلہ معی رد ان یصدقونی، تو میرے بھائی ہارون کو اگر میری جگہ پیغمبر نہیں بنا سکتا تو اس کو میرا ساتھی بنا دے، اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اس کو بھی نبی بنا دے۔ یصدقونی، تاکہ ایک آدمی تو میری تصدیق کرے میرے ساتھ، ایک بندہ تو ہو جو مجھے کہے یہ سچا پیغمبر۔ انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میری بات کوئی بھی نہیں مانے گا، یہ سب مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ سب چیزیں انسانی فطرت ہیں کہ اسے کوئی ہم سفر چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کرے۔ جہاں بہت زیادہ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا فنٹر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا رہے اس پہ اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہ پڑے۔ یہ بھی بزرگی کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں، ان کو جو بھی کچھ کہہ کے چلا جائے یہ فیل ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی فیل کیوں نہیں کرتے، یہ معاذ اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، چونکہ وہ بزرگ نہیں ہے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ گدھے ہیں کیا یہ، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ انسان جو بھی ہوگا اس پہ اثر ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ان شاعروں سے ہوتی تھی جو آپ کی شان میں حجو کرتے تھے، آپ کی توہین کے لیے شاعری کرتے تھے، اس پہ آپ اتنا غضبناک ہوتے اور ایسے شاعروں کو آپ نے معاف نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی ایسے شاعروں کی معافی کا اعلان نہیں کیا، کہا ان کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا توہین کوئی بھی کر دے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی مخالفت میں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر لوگوں کی نظر میں اس کا امیج خراب ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، لیکن وہ امیج کیا ہو رہا ہوتا ہے، خراب۔ جو لوگ میمز بناتے ہیں، ایک میمز تو صرف مزاح برائے مزاح ہے،
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کچھ میمز آتی ہوں جس میں سامنے والے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، ایسی میمز کو برداشت کرنا یہ اس شخصیت کے اممیچور ہونے کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے میمز بنا بنا کے توہین آمیز، اور آپ کہہ رہے ہیں میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب آپ کی کوئی شخصیت آپ کی خود کی نظر میں بولو ہے ہی نہیں. اور یہ جرم بھی ہے. غیبت اسلام میں کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے نا کہ آپ دوسرے کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، دوسرے کی عزت کم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر بھی اسلام یہ کہتا ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے اس کا عیب ذکر بولو مت کرو. یہ اسلام کہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی بے عزتی نہ ہو. تو جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس برائی کا تذکرہ کر کے اس کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے. تو ایسی بیہودہ قسم کی میمز بنا بنا کے مشہور شخصیتوں کا مذاق اڑانا یا ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے وہ غیر اختیاری چیزوں پہ صبر کرتے ہیں، یعنی اس کو اتنی ٹینشن مسلط نہیں کرتے کہ عمل میں پیچھے ہو جائیں. اور جن کو اللہ نے دین نہیں دیا وہ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ عمل میں ہی ان کے کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہوتا رہے ہمیشہ سے، دیندار لوگوں کے ساتھ اہل حق کے ساتھ کا مذاق اڑتا رہا ہے، خود ہمارے نبی کا بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع ملا، جہاں آپ کا اختیار ہوا، وہاں آپ نے ایسا اپنے اختیار سے کرنے نہیں دیا. جب تک آپ کی خلاف شاعری ہوتی رہی اور آپ کو طاقت نہیں تھی آپ برداشت کرتے رہے، لیکن جہاں آپ کے ہاتھ میں قوت آئی تو آپ نے پھر صحابہ کو بھیجا کہ شاعر کا سر چاہیے مجھے، ہر قیمت پہ کیا چاہیے؟ سر چاہیے. تو صحابہ گئے وہ سر کاٹ کے لے کر آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں لا کے رکھا. آپ اس قدر خوش ہوئے. تو سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ سیرت کے دونوں پہلو ہیں، آپ کے اخلاق بھی ملیں گے آپ کو اور تلوار بھی ملے گی. اور یہی انسان کے کامل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں محبت سے پیش آنا ہے وہاں اظہار محبت، اور جہاں غضب دکھانا ہے وہاں بولتے کیوں نہیں بھائی وہاں غضب. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چاہتے تھے کہ سبھی انکار کریں گے، کوئی تو ہو مجھے اپریشیٹ کرنے والا. یہ جو بیانات میں لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں نیگیٹو کمنٹ سے جہاں اصلاح کا موقع ملتا ہے حوصلہ شکنی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس طرح نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پازیٹیو کمنٹ سے انسان کو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. میں جب ویڈیو بیانات یا آڈیو بیانات میں نے شروع کیے نا تو میرے بیانات میں مجھ میں خود بھی اتنا جوش و خروش نہیں تھا. میں بیان کرتا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو اللہ نے مولوی بنا دیا تو کر لو باتیں بیٹھ کے. تو یہاں بھی 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور روزانہ چھٹی مارنے کا، ٹلے مارنے کا دل چاہتا تھا. مسجد والوں نے کہا تھا کہ ہفتے میں 2 بیان تو لازمی آپ نے کرنے ہی ہیں. یہ تو کہتے تھے روز کرنے، میں نے کہا روز نہیں، بس 2 دفعہ ہی کروں گا، بس جمعے کو اور اتوار کو. تو جب وہ بیان جانا شروع ہوا نا انٹرنیٹ پر، کمنٹس آنا شروع ہوئے، میری زندگی بدل گئی، میں نے داڑھی رکھ لی، خاتون نے کہا میں نے پردہ کر لیا، غیر مسلموں کے بھی کمنٹس، کہیں کسی نے ترجمہ کر کے ان کو بتا دیا ہوگا انگریزوں کو، کمنٹس آنا شروع ہوا. تو مجھے لگا کہ بھائی یہ اتنے زبردست بیان ہو، یا اتنا فائدہ ہو، زبردست تو نہیں، اتنا فائدہ ہو رہا ہے. پھر میں نے خود سننا شروع کی اپنے بیان کہ کون سی ایسی بات ہے جو حضرت جی کی ٹھیک ہے، کون سی ایسی بات اس میں ہو رہی ہے یار جس کا لوگوں کو فائدہ. جب میں خود سنتا تھا تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے بیان سننا شروع کیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار یہ کیا خاندانی باتیں کر رہا ہے یہ آدمی. یعنی مجھے خود کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا کام نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا. حقیقت ہے یا نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لگ ایسا رہا تھا کہ یار بڑا خاندانی بات ہو رہی ہے. وہ میرا ایک آڈیو بیان تھا بہت پرانا، پتہ نہیں اس کا نام تھا سکون کیسے حاصل ہو یا ڈپریشن کیسے ختم ہو، اس ٹاپک پر تھا. میں نے وہ رات کو ایک دن نیند نہیں آ رہی تھی، لگایا بیان بھائی. پھر میرے ذہن میں ایک اشکال آیا کہ یار اس پر تو یہ اشکال ہوتا ہے. آگے مفتی طارق مسعود صاحب اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے. پھر مجھے خیال ہوا کہ یار اس جواب پر بھی اشکال ہوتا ہے، تو مفتی صاحب آگے وہ کہہ رہے ہیں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، اس کا یہ
جواب ہے. بھائی میں نے کہا یار کیا ٹائٹ کام ہو رہا ہے بھائی. تو لوگ جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا, انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, اس میں کوئی بزرگ یا کوئی, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منہ پہ تعریف کرنے سے اگر بندہ خوش ہو رہا ہے تو یہ 2 نمبر ہے, ایسا نہیں ہے. انسان کی کسی کی منہ پہ تعریف ہونا, وہ خود بخود خوش ہوتا ہے, اندر سے لڈو پھوٹتے ہیں. اوپر سے کہہ رہا ہوتا ارے نہیں آپ, یہ تو آپ کی تواضع ہے, ہم کہاں. اندر سے اس کا دل چاہ رہا تھا بے ذرا اور مسالہ لگا یار, ٹھیک ہے نا, ذرا اور مسالہ. میں تو بولوں گا چپ کر جائے, چپ نہیں ہونا, لیکن اندر سے یہ کنڈیشن ہر ایک کی ہوتی ہے. اخبار میں اپنا نام دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں. میں جامعۃ الرشید میں تھا, سعودی عرب کے ایک مفتی اعظم ہیں شیخ بن باز, ان کا عربی میں ایک رسالہ تھا پردے پہ. تو مجھے ہمارے استاذ نے کہا کہ اس رسالے کا اردو ترجمہ کرو. وہ عربی میں تھا, اردو ترجمہ کرو, ہم اخبار میں شائع کریں گے. میں اس وقت خامسہ یعنی 5ویں سال میں تھا. تو وہ مضمون اخبار میں آیا میرے نام کے ساتھ. اخبار میں نیچے لکھا ہوا ہے ترجمہ مولانا طارق مسعود. اور میں نے دیکھا نا, میرے دل میں لڈو پھوٹنا شروع کہ یار اخبار میں نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا لگا. لیکن 2-4 دفعہ یہ اچھا لگتا ہے, اس کے بعد انسان عادی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے یا حب جاہ ہے. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کی تعریف آپ کے منہ پہ کر رہا ہوتا ہے, تو انسان کو بعض دفعہ اس معنی میں تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں یہ مجھے بگاڑ نہ دے, یا کہیں یہ میری ناجائز تعریف نہ کر رہا ہو. جب یہ احساس ہوتا ہے نا, تو پھر واقعی وہ تعریف اچھی نہیں لگتی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہود علماء کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر یہ برائی ہے, یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں پہ کی جائے جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں. بعض خوبیاں انسان میں ہوتی نہیں ہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف منسوب کریں, مجھے کہیں سخی ہے بہت, مجھے کہیں بڑا بہادر ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں پہ خوش ہونا یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے میرے اندر یہ بات ہے نہیں, تو یہ بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو تعریف کر رہا ہے پتہ نہیں وہ میرے اندر ہے بھی یا نہیں ہے. یہ میں ٹاپک مکمل کر کے پھر آگے چلتا ہوں, بہت اہم ٹاپک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو صحیح, لیکن یہ جب میری تعریف کرے گا تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ مجھے بگاڑ نہ دے, خود پسندی میں مبتلا نہ کر دے, تکبر میں نہ ڈال دے. تو اس بیس پر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی نیچرل ہے, یہ دیندار ہونے کی دلیل. اور اس کا میں علاج بتا دیتا ہوں, بس پھر وہ کر کے آگے چلتا ہوں. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو وہ خوبی آپ کے اندر ہوگی یا بولو نہیں ہوگی. اگر نہیں ہے تو جھوٹی تعریف ہے. جھوٹی تعریف پہ خوش ہونا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ تو آپ ایسے موقع پہ سوچ لیا کرو جھوٹ بول رہا ہے بھائی, ہمارے اندر تو یہ خوبی ہے ہی نہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کے اندر ہے وہ خوبی, تو پھر اترانے سے بچنے کے لیے ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو بھی اس پہ, اللہ کے ہاں یہ خوبی میری مقبول ہے پھر تو فائدہ ہے. اگر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو یہی خوبی میرے لیے وبال جان بن جائے گی. مثال کے طور پر کوئی قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے قاری, لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تراویح میں بڑا مزہ آتا ہے آپ کا قرآن سننے میں. تو قاری صاحب کو چاہیے یہ سوچے کہ اگر اللہ کو میرا یہ پڑھنا قبول ہے, پسند ہے, پھر تو یہ لوگ جو بلے بلے کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اللہ کو پسند نہیں ہے, اس میں ریاکاری ہے, یا میرے اعمال ایسے ہیں جن کی بیس پہ اللہ پھر بھی نہیں بخشے گا, تو یہ تعریف کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے اور میں بھی ختم. اس سے اچھا وہ قاری ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن عمل پابندی سے کرتا ہے. کچھ لوگ صحیح قرآن پڑھنا نہیں جانتے, عمل اچھا کرتے ہیں. کچھ پڑھتے بہت اچھے ہیں, عمل میں زیرو. تو قیامت کے دن کس کا مقام بلند ہوگا؟ ہے بھائی, جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے نا لیکن عمل کو فوکس کر رہا ہے, وہ زیادہ اونچا ہوگا. تو آخرت اصل ہے, یہ سوچ کے انسان اتراتا نہیں ہے کہ بھائی یہ بیانات ہو رہے ہیں, لوگ تعریف کر رہے ہیں, واہ بھائی بڑے زبردست, بڑا زبردست. بھائی اگر اللہ ان بیانات کو قبول کر رہا ہے جس کے لیے ہو رہے ہیں, وہ اگر قبول کر رہا ہے پھر تو بلے بلے. وہ نہیں کر رہا تو پبلک کے قبول ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا.
اور اللہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ آج نہیں پتہ چلے گا, یہ کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا تھا. آپ پبلک کو دکھانے کے لیے بیٹھتے تھے یا کس اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ جب انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو پبلک کی خوشی اور ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا, اور جب پبلک کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لیکن پبلک کو ناراض نہیں کرتا. آج بہت سے واعظین ایسے ہیں جو پبلک کے جو اصل ایشوز ہیں ان پہ بیان نہیں کر رہے, بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ہم سے کیا سننا چاہتی ہے, پبلک کے حساب سے چلتے ہیں. آپ دیکھ لو نا, محرم میں جو قصے چل رہے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں جو من گھڑت سیرت کی طرف نسبت کی جاتی ہے, سیرت کے بہت سے پہلو ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ پبلک کی واہ واہ کے لیے. کربلا کے واقعات کچھ تو صحیح ہیں, کچھ تڑکا اپنی طرف سے لگایا جاتا ہے, صرف کس کو خوش کرنے کے لیے؟ پبلک کو خوش. پبلک بولے گی واہ واہ, رلا کے چلا گیا, رلا کے چلا گیا. یہ بہت ہو رہا ہے فیس بک پہ, تو میں دیکھتا رہتا ہوں روزانہ نا. ایک خطیب کو دیکھو وہ پتہ نہیں کچھ اور بیان کر رہا ہوگا, دوسرا خطیب آتا ہے وہ کچھ اور تڑکا لگا رہا ہوگا. لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے, یہ انسانی فطرت ہے. اب آپ اہل بیت کے اگر ان کی تعریف میں مبالغہ کریں گے نا, غلو, تو یہ جو سادہ لوگ ہیں نا, سادہ لو عوام, یہ بہت خوش ہوتی ہے. یار علی کی ایسی فضیلت بیان کی جو آج تک کسی سے نہیں سنی, واہ واہ سبحان اللہ, رونا شروع. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مستند ہے یا نہیں ہے, اس کو نہیں فوکس کرتے. جو اعتدال ہمارے معاشرے میں کیا ہے بولو؟ ختم. ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا تو والدین کے حقوق پر بیان ہوگا, سارے والدین خوش ہو جائیں گے. ماشاء اللہ آج خطیب صاحب نے ہمارے ایسے حقوق بیان کیے کہ سن کے مزہ آ گیا. یہ نہیں پتا کہ بھائی ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. کیا ہے بھائی؟ لمٹ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جب ماں باپ کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح نوجوانوں کو آپ نوجوانوں کے حقوق پہ بیان کریں کہ بھائی تمہارا یہ حق ہے, تمہارا, جیسے میں جب کہتا ہوں کہ تم جب چاہو شادی کر سکتے ہو, باپ روک نہیں سکتا تمہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ مفتی صاحب ماشاء اللہ خاندانی آدمی ہے یار, اصل تو یہ ہے. لیکن جب ان کو ان کے والدین کا حق بیان کیا جائے تو ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہی ہے کہ جب آپ سیرت پر بیان کرو لیکن میں نے محرم کی فضیلت پر ایک دفعہ بیان کیا, مجھے لوگوں نے کھڑا کر دیا, بس یہ کر کے میں اس ٹاپک پر آتا ہوں, کھڑا کیا کہ بھئی محرم پہ کچھ ہو جائے, آج محرم پہ کچھ ہو جائے. بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں پھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. میں نے کہا محرم کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. ایک تو 4 محترم مہینے ہیں اسلام میں جن میں جنگ و قتال نامناسب ہے, اس میں ایک محرم بھی ہے. اسی وجہ سے اس کو اشہر حرم محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ کہا گیا ہے. اور اس کا جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وما علینا الا البلاغ. کیونکہ میرے علم میں مستند احادیث میں اس سے زیادہ محرم کی فضیلت بولتے کیوں نہیں ہے. تو اس پہ واہ واہ ہوگی, اس پہ لوگ بولیں گے یار 1 لاکھ روپے کا لفافہ آئے گا اس پہ, بولیں گے کیا بول کے چلا گیا. بھائی جتنا ہے اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ. باقی حضرت حسین کی شہادت محرم میں ہوئی ہے, اس سے تو حضرت حسین کی شہادت اور مبارک ہو گئی نا, ایک محترم مہینے میں ہو گئی. اس کا اس سے وہ تو ہر سال کچھ نہ کچھ واقعہ. حضرت عثمان کی شہادت بھی تو ہوئی, حضرت عمر کی بھی تو شہادت ہوئی. یہ تو شہادتوں سے تو اسلامی تاریخ کا کوئی دن بھی بچا ہوا نہیں ہے. پیغمبروں کی اس کا دن اور مہینوں سے کیا تعلق ہے بھائی. تو یہ ہے حساب و کتاب. تو اگر اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو انسان پبلک کو نہیں دیکھتا. میں جب دوسری شادی پر شروع میں بیان شروع کیا نا, اتنے کڑوے لگتے تھے لوگوں کو, بہت سے لوگ بھاگ گئے. خواتین تو اب تک بھاگی ہوئی ہیں, بیان سننے ہی نہیں آتی. میں نے کہا معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, دفع ہونا ہے دفع ہو جاؤ. مجھے اس کا حل بتاؤ کوئی. یہ جو بیوہ عورتیں, یتیم بچیاں اور اتنی بڑی تعداد میں عورتیں, ان کو یا تو کنٹینر میں بھن کے سمندر میں پھینک دو, یا مردوں کو کمبختوں کو بولو کہ
جلد نکاح کرو، یا جو کر چکے ہیں وہ 2-2 3 دن کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اس کے علاوہ کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے. تو سننا ہے سنو، نہیں سننا دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو وہ خطیب لوگ، میں نے یوں کیا نا تو مجھے خطیبوں کا اسٹائل یاد آ رہا ہے آج کل جو فیس بک پہ چل رہے ہیں نا، علی نے یہ کیا ہے، ایسے چل رہا ہوتا ہے نا، اور فلاں نے یہ کیا، یوں 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 کر کے نا اسٹائل چل رہا ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ، بس ایک قوالی کیا کہنے ہیں. تو یہ سبھی مسلکوں میں ہے، کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے، ہر مسلک میں ہے. مجمع کو گرم کرنا، سامنے جاہل عوام بیٹھی ہوتی ہے، وہ کوئی پوچھ، ایک تو خطیب تقریر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ علی نے اٹھایا ہے، 4تھے آسمان پہ علی لے کر گئے ہیں. او بھائی حضرت علی تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے یار، کیا باتیں کر رہے ہو. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو، سب سے پہلا پیدا ہونے والا انسان آدم تھا، کوئی اور نہیں تھا. اور یہ جو ہے کہ ہم نے حضرت آدم نے آسمان پہ دیکھا، کلمہ نظر آیا، اس کے وسیلے سے دعا، کوئی مستند حدیث نہیں ہے. کوئی محدث تو دکھاؤ جس نے اس کو، ان حدیثوں کو صحیح کہا ہو. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام باتیں کرتا ہے. سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ آدم. اور آدم کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی پسلی سے ہوا کو بنایا، پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہوتے انہی کی نسل میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، نوح علیہ السلام کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب ان کی نسل میں ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن سیرت پر اگر آپ صحیح احادیث سے بیان کریں، کوئی نہیں سنے گا آپ کا بیان. آج کل جو چل رہا ہے، لوگوں کو چاہیے ٹماٹر کے تڑکے، موضوع من گھڑت قصے کہانیاں، جب تک نہیں سناؤ گے آپ کی دال گلے گی نہیں. اتنا مبالغہ کر رہے ہو یار. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. جس پیغمبر کی تم مبالغہ کر رہے ہو اسی پیغمبر کی تعلیم. عیسائیوں کا یہی تو جرم تھا. انہوں نے جب عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو خدا ہیں، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ بھائی کھانا کھاتے تھے، جو خدا ہوتا ہے وہ روٹی کا محتاج نہیں. اور یہ جو کچھ ان کے ہاتھ پہ ہو رہا ہے یہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کر رہا ہے، یہ تھوڑی کر رہے ہیں. پھر عیسائی کہتے ہیں نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بھائی انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کیسے؟ اللہ نے بتا دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلق کمثل آدم. یہ کون سے ٹینشن کی بات ہے؟ آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا اللہ نے، تو وہ جب خدا نہیں ہے تو عیسیٰ کو تو پھر بھی ماں تھیں، وہ خدا یا خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے ماں کے بغیر بھی، باپ کے بغیر بھی، ڈائریکٹ مٹی سے بھی، ٹھیک ہے نا، پیدا کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے تو کر دیا ہے انسان تمہاری طرح کے. تو اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ خطیبوں کی تقریریں سنو، سیرت کے نام پہ کیا شرک پھیلایا جا رہا ہے. حضرت حسین کے فضائل چلیں گے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے یا حسین کا ہو رہا ہے. علی میں، حضرت علی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پتہ نہیں چلتا کہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، حضرت علی کی ہو رہی ہے، کہ کعبۃ اللہ میں آپ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے. کوئی مستند روایت نہیں ہے اس پہ. تو بھائی کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ جتنی بات بتائی گئی ہے اس پر قائم رہو. حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہ بہت ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے. داماد بنا رہے ہیں ان کو. اس سے بڑی کیا فضیلت چاہیے آپ کو؟ حضرت علی کی فضیلت کے لیے یہ بہت ہے. اقضاہم علی. اب ہمارے نبی نے فرمایا کہ قوت فیصلہ، اس کی سب سے زیادہ صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ علی کو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میدان میں بہادری کے جوہر آپ نے دکھائے، غزوہ بدر میں شریک رہے، غزوہ بدر میں حلم مبارز کا نعرہ لگایا، تو بہت بڑی فضیلت ہے. آپ نے تو پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیا یار، کیا بنا کے رکھ دیا. دوسری بات یہ کہ حضرت علی میں یہ فضائل ہیں تو جس میں ہو ان کی بھی تو فضیلت مانو نا، ان کی بھی تو فضیلت مانو. چند ایک کے سوا تمام کی فضیلتوں کا انکار کر دیا. تو خطیب کو
لوگ اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بیان اچھا کرتے ہو اور خطابت کے جوہر دکھاتے ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں تنہائی میں بیٹھے کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو بیان اچھا کرتا تھا. اللہ یہ کہے گا. اگر اللہ کہے گا کہ تو بہت بڑا چھوڑو تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، تو میرے بھائی پھر آخرت میں یہی بیان کیا پڑ جائیں گے؟ یہ گلے پڑ جائیں گے. تو مستند باتیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، قرآن کہہ رہا ہے. اس میں پیغمبر کے باپ کی توہین نہیں ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے ابراہیم کا باپ ہی کیوں نہ ہو. ہم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم چونکہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کی محبت میں آ کے ان کے باپ کو ہم کیسے وہ شرک قرار دیں؟ تو ادھر ادھر کی من گھڑت روایتیں لا کے قرآن کے لفظ کا مطلب ہی چینج کر دیا کہ باپ بمانا چچا ہے. اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ تو اسلام بتا رہا ہے کہ اسلام کا نظریات میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ وہ نظریے کو دیکھتا ہے، وہ کسی کی رشتہ داری کو نہیں دیکھتا. یہی چیز غیر مسلموں کے اسلام میں داخلے کا سبب ہے، اور آپ اسی چیز کو کیا بنا رہے ہو؟ متنازع بنا رہے ہو. جو اسلام کی خوبی تھی نا کہ ان کے ہاں رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے عمل بعد میں رشتہ داری. حضرت ابو بکر کا مقام اہل بیت سے زیادہ ہے. کیوں؟ عمل اسلام پہلے دیکھتا ہے، پیغمبر کی رشتہ داری بولو نا بعد میں. جس طرح ابو بکر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن موقعوں پہ دیا، یہ ساتھ کسی صحابی نے حتیٰ کہ آپ کے اہل بیت نے بھی اس طرح سے آپ کا ساتھ نہیں دیا ہے. عمل کو اسلام پہلے دیکھتا ہے، رشتہ داری بعد میں. اور ہم پیغمبر کی محبت میں کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داری کو پہلے اور عمل کو بعد میں. قرآن میں دیکھو نا کیسی ابو بکر کی تعریف کی ہے. اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے ابو بکر کو نبی کے ساتھ رکھا اور تمام صحابہ کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا ہے. تمام صحابہ کو اللہ نے خطاب کر کے کہا کہ اللہ تنصروہ، دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. اگر تم نہیں کرو گے نا اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے پیغمبر کی مدد کروا دی ہے جب پیغمبر کو مکہ سے نکالا گیا تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے اور دو میں سے ایک تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ، جب یہ اپنے دوست سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ایک رات مجھے دے دیں وہ والی، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ اللہ نے اس رات کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا. اس پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اپنے بستر پہ لٹا کے گئے، اعتماد کر کے گئے. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ امانتیں کس کے حوالے کریں؟ لوگوں کے حوالے کریں. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ساتھ کس کو لے کر گئے ہیں؟ بولو بھائی، ابو بکر کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی فضیلت ہے. یہ بھی بڑا کام ہے، کارنامہ ہے کہ نبی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے بستر پہ لیٹ جانا، امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے. لیکن نبی نے سفر کے لیے جس ساتھی کی سلیکشن کی اس موقع پر، وہ کون تھے؟ ابو بکر. تو فضیلت حضرت ابو بکر کی زیادہ ہے. خیر، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے. اب انہی کو آپ پورے سال اگر بیان میں گھماتے رہو کہ ابو بکر پہلے نمبر پہ، ابو بکر پہلے نمبر پہ، حضرت اسی پر، تو اس کا مطلب آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھار تو یہ ٹاپک آنے چاہیے کہ کس کا پہلا نمبر ہے، کس کا دوسرا نمبر ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یہ چیزیں. لیکن بہت سے خطیبوں کا صبح و شام ٹاپک ہی یہی ہے کہ علی کا پہلا نمبر، پھر وہ اہل بیت ہیں، باقی بعد میں آتے ہیں، یہ پہلے آتے ہیں، یہ پھر اس پہ مناظرے، پھر اس پہ جھگڑے، پھر اس میں ٹاک شاک. اور بھائی جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر کے قصہ ختم کر دیا تو چھوڑو کوئی اور کام کرو نا بیٹھ کے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے بولو نا ختم ہو جائے نا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کا جھگڑا تھا نا. حضرت حسن نے کہا میں آگے بڑھ کے بیعت کرتا ہوں، اور جب بیعت ہوئے تو قصہ ختم کرنے کے لیے کیا نا. اب آؤ دوسرے کاموں کو فوکس کرو. اب لوگوں کو بتاؤ لوگ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں.
لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جا رہے ہیں، حرام کام ہے. لوگ نکاح نہیں کر رہے، زنا کی طرف جا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. لوگ داڑیاں کاٹ رہے ہیں، لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں. لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگ سرکاری دفتروں میں دیر سے جاتے ہیں، تنخواہیں پوری لیتے ہیں. اب یہ جو معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، امانتوں میں خیانت، اب ان ٹاپک کو اچھالو نا. اب چھوڑ دو وہ قصہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، اس کو کیا ضرورت ہے چھیڑنے کی. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی تھی کہ تاکہ یہ قصے دوبارہ نہ چھڑیں. لوگوں نے آپ کو تانا دیا، صحیح حدیث ہے کہ آپ جو ہے جس سے آپ کے والد کی لڑائی ہوئی آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، یہ عار ہے عار. انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اخترت العار علی النار، میں اس ذلت کو جہنم کی آگ پہ ترجیح دوں گا. میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتے ہوئے بولو نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے قصہ ختم کر دیا. آپ کہہ رہے نہیں انہوں نے ختم کیا، پھر بعد میں لوگوں نے اٹھایا. تو جنہوں نے اٹھایا اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. حضرت حسن نے ختم اس لیے کیا تھا کہ جو حضرت حسن کو فالو کرے وہ بھی قصوں کو کیا کر دے، ختم کر دے. تو جنہوں نے پھر دوبارہ اٹھایا اللہ ان سے پوچھ لے گا کہ نبی کے نواسے نے جب یہ ٹاپک ختم کر دیا تم نے کیوں اٹھایا اس ٹاپک کو دوبارہ. تو اللہ ان سے لے لے گا نا حساب. ہم اگر دوبارہ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، خطبے کے دوران جو باتیں کرے وہ بھی گناہگار، کوئی بات کر رہا ہو اگر کوئی اس کو ٹوکے کہ بات نہ کرو تو وہ بھی گناہگار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بہت اہم حدیث ہے. خطبے کے دوران اگر کوئی باتیں کر رہا ہو نا تو حدیث میں آتا ہے اس باتیں کرنے والے کو منع کرنے والا بھی کیا ہے، گناہگار، کیونکہ اس نے بھی بات کر لی نا. سب نے چپ بیٹھنا ہے، کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دو، کیونکہ اگر اس کو چپ کرانے کے لیے آپ نے اس کو بولا نا کہ بات نہ کرو تو بات آپ نے بھی کر لی. جیسے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا نا تو ایک اس میں کہیں بول پڑا، کسی نے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام نماز کے دوران ہی. تو دوسرے نے کہا نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. دوسرے نے اس کو کیا کہا، نماز کے درمیان بولتے نہیں ہیں. تو بول تو لیا نا بھائی تو. تیسرے نے کہا شکر ہے میں چپ ہوں. ٹھیک ہے، شکر ہے میں کیا ہوں، اس کا مطلب تینوں گدھے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، تینوں ایک ہی جیسے ہیں، بول تو لیے نا. تو بھائی حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کی لڑائی کو ختم کر دیا، اب اگر کوئی لڑائی کر رہا تھا اس کے بعد بنو امیہ میں سے، اس کا ہیڈک ہے، قیامت میں اللہ اس سے سوال کر لے گا. آپ جب اس کو دوبارہ چھیڑیں گے تو آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے لڑائی دوبارہ چھیڑی. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو خاموش رہے گا، عمل کو فوکس کرے گا، وہ کامیاب ہے. جو ان قصوں کو لے لے کے امت میں دوبارہ لڑائیاں، اور پھر مولوی آپس میں پگڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر فیس بک پہ، اور عوام تماشا بنی بھی دیکھ رہی ہے. اور یہ جو عوام سامنے بیٹھی ہوئی تماشا بنی، یہ بھی انہی جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ٹاپک اچھے لگتے ہیں. جن لوگوں کا عملی زندگی سے تعلق ہے وہ ان موضوعات میں اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرتے، وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن نے اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، صدقات و خیرات، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں کو بد نظری سے بچاتے ہیں، اور والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کتنی صفات. ہم نے اہل اللہ کے ساتھ کچھ وقت گزارے، ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. میں نے جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا 17 18 20 25 سال میں بھی ان کو کبھی اس قسم کے ٹاپک پر ایک دفعہ بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو ہم نے. حالانکہ بڑے بڑے علامے ہیں، لیکن عبادت ان کی کیا ہے آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہو جاؤ گے. پوری رات تہجد میں ایک بزرگ کے ساتھ، اپنے ہی بزرگوں میں سے حج کرنے گیا، اتنی لمبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس عمر میں دعائیں کہ ہم جیسوں کے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں عمل کو فوکس کرنے والے. اتنی لمبی دعائیں، اتنی لمبی میں کہتا ہوں ان کا اسٹیمنا کیسا ہے بھائی. 3 دن میں تو ان کے عمرے جا کے مکمل ہوتے ہیں. ہم تو جائیں گے نا، یوں طواف کیا صفا مروہ کی صحیح کی ختم. جائیں اہل اللہ کو دیکھیں کتنا لمبا ان کے طواف میں کتنا ٹائم، پھر صحیح میں اتنی لمبی دعائیں، اتنی لمبی.
یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کرتے ہیں, ان کے پاس قصے کہانیوں کا ٹائم نہیں ہے. صدقات و خیرات میں ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے, سخاوت کا دریا ہیں. ہمارے شیخ سب کچھ صدقہ کر دیا کرتے تھے, جتنی آمدن آتی تھی نا زمینوں کی, لاکھوں روپے, صرف گھر کے خرچے کی بقدر ضرورت وہ خرچہ رکھا, باقی سارا بولو صدقہ. وہ کہتے تھے میں گنتا نہیں ہوں, نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوتی, بس آیا گیا آیا گیا. اللہ نے مالی وسعت دی تو جتنے سال مدرسے سے 20-25 سال تنخواہیں لی تھی نا, وہ ساری تنخواہیں بھی مدرسوں کو لوٹا دی انہوں نے. ایسے ایسے سخاوت کے دریا, ماں باپ کی ایسی خدمت کر رہے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہیں, غریبوں کا خیال کر رہے ہیں, مدرسوں کا خیال کر رہے ہیں, نمازوں میں کھڑے ہیں تو روئے جا رہے ہیں, دعاؤں میں لمبی لمبی ہو رہی ہیں, بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں مار رہے, یوں یوں کر کے, یوں یوں کر کے, کبھی یوں کر کے, جو ہے نا آنکھیں گھما, جیسے خطیبوں کے ایکشن. تمیز سے بات کرتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. ان کی محفلوں میں بیٹھو ایسا لگتا ہے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے, آوازیں پست ہیں ان کی. لیکن آپ, یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کو فوکس کر. ہم نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ وہ ایسا تھا, وہ یوں تھا, تو فلانے نے یہ کیا, تو فلانے نے یوں کیا. یہ کہتے ہیں بھائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت. قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی گزر چکی, جو کچھ کیا ان کو اس کا بدلہ ملے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا, جس نے برا کیا اس کو برا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ان خطیبوں کو سننا چھوڑ دیں جو خطابت کے نام پہ دکانیں لگا رہے ہیں, لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں, لوگوں کو نظریوں کو خراب کر رہے ہیں, شرک پھیلا رہے ہیں معاشرے میں. اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں, باقی تاریخی واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون اچھا کون برا ہماری بلا سے. نہ کسی کو رحمت اللہ کہنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو لعنت اللہ کہنے کی ضرورت ہے. اتنا ٹائم ہی نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس. ہمارے ایک استاد تھے, ان سے کسی کوئی آیا ان کے پاس, انہوں نے کہا آپ حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اتحیاتی ہیں. ہم کیا ہیں؟ اتحیاتی ہیں. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو تکبیر اولیٰ سے نماز کی ابھی عادت ہی نہیں پڑی, اتحیات میں پہنچتے ہیں. تو کہا جب میں تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جاؤں گا نا, پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے. ابھی تو نماز ہی ہماری سیدھی نہیں ہو کے دے رہی ہے. کتنے لوگ ہیں تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں پڑھ رہے. قرآن تو اہل جنت کی سب سے پہلی صفت کیا بتاتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں یار نماز پڑھنے والے؟ تو ان سے پوچھتے تھے نا حیاتی مماتی, انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے, ہم تو اتحیاتی ہیں بھائی. ابھی اتحیات سے اب نکل کے تکبیر پہلی رکعت میں ہی آ جایا کریں تو بڑی بات ہے. تو بھائی 2 چیزوں کو فوکس کرو, نماز اور صدقہ و خیرات. باقی یہ سارے مسائل خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. اللہ نہیں پوچھے گا, اور اللہ قیامت میں بتا دے گا بھائی یہ ٹھیک تھا, یہ غلط تھا, اس سے یہ ہوا تھا, اس سے وہ ہوا تھا, چلو. اور ہو سکتا ہے اللہ قیامت میں بھی نہ بتائے. آپ اللہ سے پوچھیں اللہ اس خطیب نے یہ بولا تھا, اب تو بتا دے. اللہ کہے گا تجھے جنت مل گئی, حوریں مل گئیں, انجوائے کر لائف کو جا کے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے قیامت میں بھی نہ بتائے. تو اپنا کام کر بھائی, تو نے عبادت کی, اللہ اللہ کیا, چل جا جنت کے مزے اڑا. ٹھیک ہے نا؟ تجھے کیا کہ کون جنت میں گیا کون ہاں تیرا کوئی ریلیٹیو ہے جس کی تجھے فکر ہے, اس کی بات کر, اس کی سفارش میں سنوں گا تیرے منہ سے. بتا تیرا کوئی چاچا ماما تجھے مارکیٹ سے شارٹ نظر آ رہا ہو تو بتا بھائی. تو حدیث میں آتا ہے لوگ کہیں گے اللہ میرا ماموں نہیں ہے, میرا چاچا نہیں ہے, میرا فلاں. اللہ کہیں گے جہنم میں, اللہ بچائے سب کو. تو پھر اس کی سفارش کرو, پھر اللہ کی مرضی, سفارش قبول کرے رد کر دے وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو, عمل کو فوکس کرو. اور یہ جو خطیب اس طرح کے چورن بیچ رہے ہیں نا, من گھڑت قصے سنا کے مبالغہ. اب یہ دیکھو ابو طالب مسلمان تھے, اس بحث کی کیا ضرورت ہے امت میں چھیڑنے کی؟ اس بحث کی کیا ضرورت ہے امت میں چھیڑنے کی یار؟ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھا ہوا ہے, جو صحیح مستند احادیث ہیں. وہ عقیدہ رکھو, نہیں رکھتے تو خاموشی اختیار کرو. جذباتیت کے جو یوں نہیں ہو سکتا تو نبی کا چاچا کیسے کافر ہو سکتا ہے, نبی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے جس نے نبی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. او بھائی غیر مسلم بھی کسی پر احسانات کر سکتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے ایمان اور کفر سے؟ دلیل سے بات کرو نا, کوئی ایک حدیث پیش کرو صحیح سند کے ساتھ, ختم بات. تو چلو پھر بھی اگر کوئی رکھتا ہے یہ نظریہ تو رکھ لے بھائی. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمان تھے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ عقیدہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ جانو, آپ کا اللہ جانے. دوسروں پر اپنی رائے کو ٹھوس کیوں رہے ہو؟ جب آپ اس اسٹائل میں بات کرو گے کہ جس نے نبی کو چلنا سکھایا انگلی پکڑ کے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ کافر,
تو سامنے والوں کے دل میں بدگمانی ہوگی تمام محدثین سے, تمام فقہا سے, کہ ان کو تو نبی سے محبت ہے ہی نہیں, انہوں نے تو نبی کے چچا پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا, یہ تو خود کافر ہیں. آپ کا جب اسٹائل یہ ہوگا, آپ یہ اسٹائل رکھو بھائی یہ احادیث ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ قرآن کی مستند تفسیر ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ ایمان پہ موت نہیں ہوئی, لیکن ہماری رائے میں دوسری روایتیں بھی ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں مگر یوں دیکھا جائے تو وہ طاقتور بن جاتی ہیں, تو یہ رائے ہے, جس نے جو رائے رکھنی ہے بولو بھائی رکھے, تو ہو گیا. لیکن اسٹائل وہ ہوگا کہ آپ کے مخالف کی جو رائے ہے نا اس کو آگ لگ جائے. رفع الیدین کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے, بہت اب تو تھوڑا کم ہو گیا. اگر آپ حق پرست ہوگے, آپ رفع الیدین یوں بیان کرو گے کہ دیکھو بخاری مسلم کی بہت کثرت سے روایتیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا, رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا, تو ہم ان روایتوں کو فالو کر رہے ہیں. اگرچہ بہت سے صحابہ کا مسلک یہ بھی تھا کہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, اور ان علماء کی توجیہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کا آخری عمل کیا تھا, نہ کرنا. اور اس کی دلیل ان کے پاس امام مالک کا بھی قول ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں عمل کرنے والا نہیں پایا کسی کو. امام ترمذی کا بھی قول ہے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اکثر علماء میں اہل علم میں صحابہ کرام رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اور امام ترمذی کا بڑا مقام ہے کسی کا مسلک نقل کرنے میں, بہت مستند سمجھے جاتے ہیں وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نہ کرنے والا مسلک ہے وہ بھی اتنا کالعدم بولو نہیں. اگرچہ ہماری رائے یہ کہ کرنا افضل ہے, لیکن نہ کرنے والی رائے بھی کالعدم نہیں ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس رائے کو فالو کرتا آیا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہماری رائے میں وہ. اور جو رفع الیدین نہیں کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے بیان کر دیں, وہ نہ کرنے کے دلائل بیان کریں, لیکن ساتھ یہ کہ بھائی کرنے کی دلیل بھی مضبوط ہے, لہذا جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خلاف سنت چل رہے ہیں. لیکن یہ اسٹائل, کیونکہ یہ اسٹائل جب ہوتا ہے تو چورن بکتا نہیں ہے. اسٹائل جب بھی پبلک کو جذباتی لوگ پسند ہیں, دلائل کی انبار لگا کے بولو, جو نہیں کر رہے یہ اندھے مقلد ہیں, یہ چورن بیچ رہے ہیں, یہ اپنی دکانیں, آگ لگے گی پھر اس سے امت میں. بہت بڑے بڑے محدثین ہیں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو بخاری کے راویوں میں سے ہیں, وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. ابراہیم نخعی تو امام بخاری ان کا نام بڑے اہتمام سے لیتے ہیں, بخاری میں بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ابراہیم نخعی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. عبداللہ بن مسعود نہیں تھے رفع الیدین کے قائل, اتنے بڑے صحابی. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی صحابی نے, عبداللہ بن مسعود والی حدیث بالکل صحیح ہے ترمذی کی, البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. تو جب اتنے بڑے بڑے صحابہ, تو ظاہر ہے نیچے لوگ پھر ان کا دفاع کریں گے, پھر وہی مناظرہ, پھر وہی. تو اس لیے اس وقت مارکیٹ میں دیکھو کہ کون حق بات کر رہا ہے, کون حق کا لیبل لگا کے امت میں آگ لگا رہا ہے. اتنا اچھا ٹاپک تھا, آج کدھر چلا گیا. جلدی سے اس ٹاپک کو میں مکمل کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا کیسا خاندانی واقعہ چل رہا تھا. کوشش کرتا ہوں رمضان میں یہ بکھیڑے نہ آئیں, لیکن فیس بک پہ جب بھی کوئی ویڈیو کھولو نا تو وہ یوں ہی چل رہا ہوتا ہے, یوں یوں, ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی ویڈیو کھولو تو فیس بک پہ کیا آ رہا ہوتا ہے, یہ اسٹائل یوں, جب یوں ہوتا ہے تو واہ 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 سبحان اللہ, پھر یوں کیا واہ واہ سبحان اللہ. تو وہ ابے کیا کر رہا ہے تو, بات تو صحیح کرنا, تو پتہ نہیں بات کیا کر رہا ہے. لوگ بس دیکھتے ہیں کہ کیا زمین آسمان کے قلاوے میں لا رہا ہے, اور کیا اٹک پٹک. حضرت عیسیٰ کو علی نے اٹھا لیا چوتھے آسمان, اب علی بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کو. مارکیٹ میں ایسی رپورٹ پہلی دفعہ. حضرت علی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, ان کی تو تاریخ پیدائش ہے. اب کہتے ہیں نہیں ان کا روح موجود تھی, اس کی کیا دلیل ہے؟ روح تو سب کی موجود تھی عالم ارواح میں. روح تو کس کی؟ سب کی تھی نا. اللہ نے حضرت آدم کی ذریت سے سب کی روحوں کو پیدا کر کے ایگریمنٹ لیا, وہ تو سب کی تھی, پیدا سب بعد میں ہوئے ہیں. تو اسلام کے عقیدے دو اور دو چار کی طرح. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, نور تھے. میں نے کہا اگر آپ بشر نہیں نور تھے تو نبی سے پیدا ہونے والی بھی نسل ساری نور ہوگی. تو جتنے سید یہاں گھوم رہے ہیں ان کا لیبارٹری ٹیسٹ کرا کے دیکھ لو یہ کیا ہیں, یہ تو گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں بھائی. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد بھی کیا ہوں گے؟ انسان ہوں گے نا. ہاں ہدایت کا نور ہیں, وہ تو قرآن بھی ہدایت کا نور ہے, علماء بھی ہدایت کے نور ہیں, لیکن نبی یہ نور زیادہ ہیں, علماء کم ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہدایت نبی سے ملتی ہے, اس کے بعد علماء سے ملتی ہے. تو سیدھے سادے عقیدے رکھو تمیز والے جو اسلام نے, اور یہی اسلام کی خوبی ہے. دائیں بائیں جاؤ گے نا بریکیں فیل ہیں. اتنے جیسے عیسائی دائیں بائیں جب پلٹے ہیں نا, 3 ایک خدا اور 1 3, آج تک عیسائی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا ہے کہ ٹوٹل خدا ہیں کتنے. ایسے ہی ہے نا,
تینوں کو ملا کے ایک بنتے ہیں, یہ ایک الگ ہیں. پھر عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے, حضرت مریم کی کیا ویلیو ہے, کچھ نے ان میں حضرت مریم کو اللہ کی معاذ اللہ بیوی کہہ دیا, کچھ نے کیا کہہ دیا, اتنے ان میں اختلافات ہیں. اسلام نے آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بات کی. بھائی حضرت مریم وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں, انسانوں کی طرح ایک انسان تھیں, نیک تھیں, پاک دامن تھیں, شریف تھیں. اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر میاں کے ان کو بیٹا دے دیا, اور پھر ان پر الزام دور کرنے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں بولنے کی توفیق عطا فرما دی. بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں. اتنے معجزے دے کے حجت کو تمام کر دیا, بات ختم ہو گئی. 2 اور 2 4 کی. اور جو وہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. وہ کون کرتا تھا؟ مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ نہیں, اللہ کرتے تھے. ہاتھ حضرت عیسیٰ کا ہوتا تھا. تو اتنی سیدھی سادی بات ہے, لیکن کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہے. گھمائیں گے. اور ایک بات آخری کر کے, جب موضوع چل ہی رہا ہے, دیکھو جو سیاسی مذہبی جوشیلی تنظیمیں جتنی بھی ہیں, ان کے نعروں سے فوراً متاثر نہ ہوا کرو. کسی بھی چیز میں معاملے کی تہ تک پہنچنے کے بعد رائے قائم کیا کرو. ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو بھی حکومت کے خلاف بولے گا, لوگ تحقیق کے بغیر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حکومتیں اکثر غلطی کر رہی ہوتی ہیں, اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حکومت کیا کر رہی ہوگی, غلطی کر رہی ہوگی. اور یہ آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے توہین رسالت کا مسئلہ ہو, آسیہ بی بی کا مسئلہ ہو, یا کرونا کا مسئلہ ہو, جتنے بڑے بڑے ایشو ہیں, جلدی رائے نہیں قائم کیا کرو, معاملے کی تہ میں گھسو. ابھی جب یہ جو ہمارے ہاں دھرنے چل رہے تھے ناموس رسالت پر, تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے پھوٹو نا منہ سے. کیوں نہیں پھوٹ رہے؟ کوئی کہہ رہا ہے حکومت کا پٹھو ہے, سب بیان دے رہے ہیں, یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا. میں نے اپنے طور پہ تحقیق کر کے ایک بیان ریکارڈ کروایا جو میں تحقیق کر سکتا تھا. بعد میں پتہ چلا میری وہ تحقیق غلط تھی, حالانکہ میں بہت اندر تک گیا تھا تحقیق کے لیے. میں نے فوراً وہ بیان اپنا فیس بک سے اور یوٹیوب سے ریموو کروایا, اور مزید تحقیق میں گیا تو معاملہ بالکل وہ کیا ہے وہ میں بولوں گا نہیں, اس سے ایک اور آگ لگ جائے گی, ٹھیک ہے نا, ایک اور نئی جنگ چھڑ جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. لیکن آپ جب تک معاملے کی تہ میں نہ گھسو, نہ متعلقہ لوگوں سے رابطہ نہ کرو, بھائی کچھ کیا ہو کیا رہا ہے, یہ گیم چل کیا رہا ہے, اس وقت تک چپ بیٹھے رہو. منہ سے کچھ پھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اسٹیٹمنٹ لازمی ٹھوکتا ہے یوٹیوب پہ. آپ سے کسی نے مشورہ نہیں لیا, آپ کیوں منہ سے کیوں ٹھوک رہے ہو یار؟ جو آ رہا ہے بس. کسی کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ نہ کسی کی مخالفت کرو نہ حمایت, جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل قائم نہ ہو جائیں کہ اس معاملے میں اصل غلطی بولو کس کی ہے. بالکل آج کل پتہ ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے جو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا بھاگی, دروازہ جب کھلا ہے نا تو یوسف علیہ السلام کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور بادشاہ سے کہہ رہی ہے اس شخص کا بدلہ, اس کی سزا بتاؤ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. بادشاہ ہکا بکا, وہ تو یہی بولے گا بھائی قتل ہونا چاہیے. ایسے موقع پہ انسان یہ پوچھتا ہی نہیں ہے, زحمت ہی نہیں کرتا کہ پہلے یہ تو بتا کہ برائی اس نے کی ہے یا اس نے. اس دور میں اگر میڈیا ہوتا تو فوراً یہ خبر یوٹیوب اور فیس بک کی زینت بنتی, اور پبلک یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ غلطی کس کی ہے. پبلک یہ دیکھتی کہ بھائی بادشاہ سلامت کا جب ایک کیس بھی ہو گیا, الزام بھی لگ گیا, بادشاہ سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, حکومت سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اس کو سزا دو, تو حکومت کیوں سزا نہیں دے رہی؟ لگ رہا ہے ان کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں. یہ ہماری قوم کا ذہن ہے, سوچ ہے کہ پہلے دیکھو تو صحیح بات اصل میں ہے کیا. کوئی سب پھینک رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے دیندار اور دیندار معذرت کے ساتھ زیادہ بڑے پھینکو ہیں. یہ میں کیونکہ ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے نا, تو وہ جلدی جوش میں آ جاتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا نہ ہو کہ کل ملک میں دینی جماعتوں پر ایسی پابندی لگے کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے. پاور گورنمنٹ کے پاس ہے, تمہارے باپ کے پاس نہیں ہے. تم اتنا لڑو حکومت سے جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا لڑو, اتنا مخالفت کرو جتنا تمہارے اندر دم ہے, ورنہ کل یہ لبرل اور سیکولر حکومتیں تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گی, اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس ملک کے اندر. جذباتیت سے ہٹ کے نا شعور کو استعمال کیا کرو. سب سے پہلے تحقیق کرو کہ اس میں غلطی ہے کس کی,
اس کے بعد پھر رائے قائم کرو, ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہے. لوگ بولتے رہیں گے ابے حکومت کے پٹھو, ابے فوج کے پٹھو, ابے ایجنسی کے پٹھو, ابے سیاسی تنظیموں کے پٹھو, دیکھو اپنی تنظیم کا مسئلہ ہے تو اب آواز نہیں اٹھا رہا. چپ کر کے آرام سے اپنا کام کرو. مجھے بہت لوگوں نے ان دنوں میں ورغلایا, بولو, میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, میں صرف لیبل دیکھ کے کیوں بیان داغوں. لوگ کہنا نہیں جو بھی ناموس رسالت کی بات کرے اس کی حمایت کرو, بالکل کرو حمایت جو ناموس, لیکن اس کیس میں دیکھو کہ اس وقت اس کی یہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ہر کیس میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, نہیں تو آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, آپ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہو. مجھ سے اب لوگ ویکسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بیان دینا کیوں نہیں بتا رہے. کہتا ہوں بھائی میری تحقیق نہیں ہے ویکسین پہ, میں کیسے بیان دوں یار. 25-30 بڑے بڑے ڈاکٹر جب مجھے بتا دیں گے یہ ویکسین بالکل ٹھیک ہے تو ٹھوک دو جا کے, نہیں تو میں میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو جو ٹاپک ہو یا نہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں چپ کر کے بیٹھے رہو, کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت. جب لیز چپس کے حرام ہونے کا فتویٰ لگا تھا نا, لیز چپس حرام ہے اسلام میں, ہم سے بہت پوچھا گیا حرام ہے یعنی, میں نے کہا بھائی ہمیں تو کیا پتا, ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے, تو کچھ تو بولیں. میں کہا بولیں کیوں جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر. تو کہا لوگ اچھا پھر کھاتے رہیں گے, حرام کھاتے رہیں گے. میں نے کہا بھائی اور بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں, خربوزے کھا رہے ہیں, ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی کہ حرام ہے کہ حلال ہے, چوری کا ہے کہ, تو یہ بھی کھا رہے ہیں, کھانے تو جب تک نہیں ہوگی. لیکن اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے انٹرویو آنا شروع ہونے کا شوق تھا, لیس چپس کے بارے میں رپورٹیں پیش شروع کی, دیکھو لیس چپس میں یہ ہے یہ ہے یہ, جبکہ مجھے پتا تھا یہ سب پھینک رہے ہیں, ان میں کسی کے پاس بھی خبر نہیں ہے. اور ہم جب بڑے بڑے مفتیان کرام سے رابطے کرتے جن کے پاس وسائل بھی زیادہ تحقیق کے, وہ کہتے بھائی ہمارے پاس اس کے حرام ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. میں کہتا یار اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے وسائل بھی ان کو پتہ نہیں ہے, اور ہر گلی محلے کے امام اور قاری کو پتہ ہے, وہ اپنا فتویٰ, اچھا فتوے بھی آ رہے ہیں مفتی فلاں کے دستخط, جس ایسے مفتی جس کو کوئی دنیا میں جانتا بھی نہیں ہے. تو چپ رہنا بھی سیکھ لو, صحیح ہے نا. نہیں پتا تو بولو بھائی مجھے نہیں پتا. امام مالک سے 36 مسئلے پوچھے گئے, ہر مسئلے پہ انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو وہ اس میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, بہت افسوس کی بات ہے, لیکن کیا کریں, وہ یوں جو آیا تھا نا وہ یہ سب وہاں سے شروع ہوا ہے. آج میں نے دیکھا یوٹیوب پہ بار بار یوں کر رہے تھے, لوگوں نے کہا ہاں, پھر کہتے ہیں یوں, ایک بات پھینکی ان لوگوں نے کیچ کی, پھر ادھر پھینکی, پھر حضرت عیسیٰ کو علی نے کہاں اٹھا لیا چوتھے آسمان پہ, اس پہ تو پھر یوں بنتا ہے نا دونوں ہاتھ. یہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ورنہ میں اچھا بلا حضرت موسیٰ کا واقعہ بتا رہا تھا. بس مختصر کر کے بیان ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و میٹر شارٹ ہو گیا تھا اصل میں. تو کیا بات چل رہی تھی, ابھی بھی میں دونوں فریقوں میں کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا, کون صحیح ہے کون غلط ہے, میرے اوپر الزام نہ لگائیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت ویسا ہے نہیں, اتنی بات میں آپ کو بتا دوں, معاملہ کچھ اور ہے. اچھا بھائی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں نے بندہ قتل کیا ہے مجھے وہ چھوڑیں گے نہیں. تو پھر حضرت موسیٰ, اللہ نے کہا نا آپ کو بھی جانا ہے اور آپ کے بھائی ہارون کو بھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. وہ پیغمبروں نے نا دعائیں بہت مانگی ہیں ہر کام سے پہلے, اور آج ہمارے ہاں دعائیں مارکیٹ سے شارٹ ہوا, ہر کام میں پیغمبر دعائیں 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 مانگ رہے ہیں اللہ سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اس کام کو اللہ آسان کر دے میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, میری بات کو وہ سمجھیں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے. اشدد بہ ازری, کیا الفاظ ہیں یار, اے اللہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے, میری کمر کو مضبوط, بالکل ایسے جیسے میدان جنگ میں جا رہے ہوں لڑنے کے لیے. ایسے تھا فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے کوئی بات نہ کر سکے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, اور اس کو بھی میرے ایک معاملے میں نبوت میں میرے ساتھ شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ اللہ فرعون کے دربار میں جا کے خوب تیری حمد و ثنا بیان کریں. پہلی دفعہ اس کے دربار میں کوئی خدا کی تعریف کرے گا, آج تک اس کے سامنے اسی کی خوش آمدیں کی گئی ہیں.
کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے تیری تعریف کریں، ونذکرک کثیرا، اور خوب تیرا کثرت سے تذکرہ کریں وہاں پہ. میں خاموش ہو جاؤں تو ہارون بولے، ہارون خاموش ہو جائے تو میں بولوں. انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دعائیں ساری قبول کر لی ہم نے. اب چونکہ کام بڑا ہے تو اللہ اب حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھ پر احسان کر کے تیری دعائیں قبول کی، اور بڑا کام ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ سستی کا شکار ہو جا اور خوف کا غلبہ ہو. میں نے تجھ پر اس سے پہلے بہت سارے احسان کیے ہیں، اس کے بعد تو اس مقام تک پہنچا ہے. اب اللہ وہ سارے احسانات گنوا رہے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ آج تیری دعائیں قبول کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے تجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اس وقت کو یاد کر جب میں نے تیری ماں کے دل میں وحی کی کہ اس بچے کو صندوقچے میں ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال، پھر اس کو دریا کے موجوں کے حوالے کر. فلیلقہ الیم بالساحل، دریا کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ لے جا کے ڈال دے فرعون کے محل میں. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، اور دریا کو حکم دیا ایسی جگہ پہ جا کے ڈالنا کہ میرا اور موسیٰ کا دشمن اس بکسے کو اٹھائے. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی، اٹھایا میرے اور تیرے دشمن نے، لیکن تیرے چہرے پر ایسی معصومیت اور پیار میں نے ڈال دیا کہ انہوں نے تجھے قتل نہیں کیا. میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، اور میں نے تجھے ایسے رکھا تاکہ تو میری نگاہوں کے سامنے پلتا رہے، ضائع نہ ہو جائے، تو میری نگاہوں کے سامنے پلتا رہے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ. اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن اس صندوقچے کے ساتھ چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی اور کہنے لگی ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پی لے گا. فَرَدَدْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ تجھے تیری ماں کی گود میں ہم نے پہنچا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ پر احسان یہ حقیقت میں اولاد ہی پر احسان ہوتا ہے. تیری ماں کا بھی ہم نے تیری وجہ سے خیال کیا. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. فرددناک الی امک کئی تقر عینھا ولا تحزن وقتلت نفسا، اے موسیٰ تجھ سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، تجھ سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا. وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اس غم سے بھی ہم نے تجھے نجات دی. وفتناک فتونا، اور پھر سفر کرا کے درجنوں آزمائشوں میں ڈالا. اتنی ساری ٹینشنوں سے آزمائشوں سے ہم تجھے بچا بچا کے ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، آج تو اس مقام تک پہنچا ہے اے موسیٰ. ہر جگہ بار بار اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لے رہے ہیں، اے موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ اب تیری سلیکشن کس کے لیے ہو گئی ہے؟ میرے لیے. اب تو کس کا؟ اب تو اپنے کام کا نہیں ہے، اب تو کس کا ہے بھائی؟ اب تو میرے لیے ہے. اب جو میں کہوں گا وہ کرے گا تو. اب تو تک تو نے شادی کی ہے، مجھ سے پوچھا ہے بھائی؟ نہیں تھا. تو نے وہاں 10 سال بکریاں چرائیں مجھ سے پوچھ کے؟ بھائی وہ تیری رائے تھی. تو مدین کی طرف آیا، سفر کیا، تیری مرضی تھی. یہ سارے کام اب تک تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب جو کچھ کرے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں. جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے اب زندگی نہیں گزرے گی، اب میں جو کہوں گا وہ ہوگا. تو اللہ نے اپنے سارے انعامات احسانات گنوا کے حضرت موسیٰ سے کہا اذهبا الی فرعون، اب تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں یہاں سے سیدھے گھر نہیں جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ فرعون کے محل میں. اور فقول ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد سے غافل مت ہونا. فقولا لہ قولا لینا، جاتے ہی فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے یا وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب دونوں کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے تقریر کی نا تو فرعون ایک حیران ہو گیا اور کہنے لگا الم نربیک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین،
اے فرعون تو وہی نہیں ہے جو ہمارے محل میں تو نے اتنے عرصے زندگی گزاری, ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اور وقتلت نفسا تو وہی تو ہے جس نے تو نے انسان کو قتل بھی کر دیا تھا, اور تو یہاں سے فرار بھی ہو گیا. دو احسانات گنوائے کہ ایک تو قتل ہے حالانکہ ابھی تک ہم نے چھوڑا ہوا ہے تجھے, دوسرا پلا کس کے محل میں ہے, ہمارے محل میں. حضرت اب یہ کنورسیشن ہو رہی ہے نا آپس میں دونوں کی بات چیت, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, آتے ہی ایک بنی اسرائیل کا فرد فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فوراً جواب دیا, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے قتل ہوا تھا, وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, وہ قتل جان کر میں نے نہیں کیا تھا, وہ غلطی سے ہوا. غلطی سے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تو جو احسانات گنوا رہا ہے کہ تو نے مجھے محل میں پال پوس کے جوان کیا, بڑا کیا, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل, اپنا یہ احسان بھی تو بتا کہ تو نے بنی اسرائیل جو میری قوم ہے اس کو کتنے عرصے سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اور کیسے ہزاروں بچے ان کے قتل کر دیے. یہ جو میری قوم کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, ذرا اس انعام کو بھی تو لے کر آنا. کیا مطلب, اپنی ایک اگر خوبی ہے تو اس کو بیان کر رہا ہے, اور جو ظلم ہے اس کو تو پلس مائنس کر کے دیکھ تو پتہ چلے گا احسان زیادہ ہے یا ظلم زیادہ ہے. جب فرعون اس میں لاجواب ہو گیا نا, بات تو بالکل صحیح تھی, دلیل سارے دیکھ رہے تھے, بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ ایک احسان کیا اور پوری قوم کے اور اس احسان پر مجبور بھی تو نہیں کیا ہے. اگر بچوں کو قتل نہ کر رہا ہوتا تو میری ماں تو مجھے گھر میں رکھ کے پالتی, مجھے بکسے میں ڈال کے فرعون کے محل میں تھوڑی بھیجتی وہ. یعنی یہ بھی تیری وجہ سے ہی ہوا ہے جو تو نے کیا ہے. جب مسئلہ ہو گیا نا, فرعون نے کہا یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے, تو پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ بتاؤ پھر تم دونوں کا رب کون ہے. اب یہاں حضرت موسیٰ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا شروع کر دیا. ایک جملہ کا, ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اس دنیا میں ہر چیز ہمیں بہترین انداز سے بنی ہوئی مل رہی ہے, یہ خود بخود ایسا یہ اتفاق سے بنی ہوئی ہوتی تو بہترین انداز سے بنی ہوئی نہیں ہوتی. ثم ہدی, جس چیز کو بنایا اسے نیچر کے راستے پہ آٹومیٹیکلی چلا دیا اس نے. یہ چلنا بھی خود بخود نہیں ہو. پرندے گھونسلے بنا رہے ہیں, بلیاں اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, شیر غار بنا کے رہ رہے ہیں. یہ جو ان کے دماغ میں انسٹالیشن ہوئی ہے, حضرت موسیٰ اسے سائنس کی زبان میں سمجھا رہے تھے, یہ سافٹ ویئر دماغ میں آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو سکتے. 5 منٹ میں بس میں بیان ختم کرتا ہوں, آج بہت لمبا ہو گیا بیان. پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب, بار بار تکرار کر رہا تھا نا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین, وہ رب جو مشرق کا بھی پالنے والا مغرب کا بھی. فرعون نے کہا قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہا دیکھتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو کیا باتیں کر رہی ہے, لوگوں سنتے نہیں ہو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے رب کہنے کے بجائے کس کو کہہ رہے ہیں, کوئی اور رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا. ابھی فرعون یہ کہہ کے چپ ہی ہوا ہے نا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے فرعون کے چپ ہونے کا, سینٹنس مکمل ہونے کا انتظار کیا. جیسے ہی سینٹنس مکمل ہوا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کی مزید کبریائی بیان کرنا شروع کر دی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین, فرعون تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ دادا کو بھی پالنے والا. تو فرعون پھر بوکھلا گیا کہ یہ تو مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے بھائی, میں چپ ہوتا ہوں, ابھی میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, اور یہ بجائے اس اعتراض سے چپ ہونے کے ایک اور جملہ اللہ کی شان میں کہہ دے. حضرت موسیٰ تو موقع دیکھ رہے تھے نا بھائی, اس وقت تو جتنی اللہ کی کبریائی بیان ہو سکتی ہے کرو, پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما, وہ جو آسمانوں کا پالنے والا اور زمین کا پالنے والا. فرعون نے کہا بھائی میں بات مکمل کبھی کرتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اللہ کی کبریائی شروع کر دیتا ہے. تو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ رسول دیوانہ اور معاذ اللہ پاگل لگتا ہے یہ مجھے. پھر حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی کبریائی بیان کی تو کہتا ہے پھر دھمکیاں دینے پہ آ گیا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, میرے سوا میرے محل میں اگر کسی اور کا تذکرہ ہوگا تجھے جیل میں ڈال دوں گا میں. حضرت موسیٰ انتظار کر رہے تھے دھمکی کا, ٹھیک ہے نا, حضرت موسیٰ انتظار کر رہے تھے
کہ دھمکی کا، تو پھر میں ٹاپک کیا کروں گا؟ چینج کروں گا. جیسے ہی دھمکی دی ہے حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں برحق ہوں اور مجھے میرے برحق ہونے کی دلیل بھی میرے پاس ہو پھر بھی جیل میں ڈالے گا؟ جب بھی کسی کو دھمکی دی جاتی ہے نا مجرم کو، تو مجرم ایسے موقع پہ کیا کہتا ہے؟ سر میں ثبوت پیش کر دوں کہ میں نے جرم نہیں کیا تو بھی آپ ڈالیں گے؟ تو اگلا مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ پھر بولو نہیں. تو حضرت موسیٰ نے یہ ذہانت دکھائی، حکمت. جیسے ہی فرعون نے دھمکی دی ہے نا کہ میں جیل میں ڈال دوں گا، حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں اپنے صحیح ہونے کے دلائل دے دوں پھر؟ فرعون نے فوراً کہا دے دو بھائی. فرعون کو تھا کہ کیا دلائل دیں گے، یہی ایک اور تقریر کر دیں گے اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو بنایا جس نے. تو اس نے کہا کہ لے آؤ. حضرت موسیٰ نے فوراً لاٹھی ڈالی زمین پر، وہ اژدہا بن گئی اور ہاتھ گریبان سے نکالا سورج کی طرح چمکنے لگا. فرعون نے کہا ان ھذا لساحر علیم، سیکھا ہوا جادوگر ہے بھائی. یہ کون سا اتنی بڑی ٹینشن ہے یار، ہے بھائی سیکھا ہوا جادوگر ہے، سیکھا ہوا آدمی ہے، بڑا اچھا جادو کرنا جانتا ہے. تو فلنأتینک بسحر مثلہ. فرعون خوش ہو گیا نا، اس نے کہا جادوگر ہے تو مقابلہ کس سے کروائیں گے ہم؟ جادوگروں سے. ایسا ہی جادو ہم بھی لے کر آئیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا، وہ تجھے ہرا دیں گے جادو میں اور تیرا جادو کا زور ٹوٹ جائے گا. حضرت اور پھر فرعون کہنے لگا بتا کب مقابلہ کروانا ہے. حضرت موسیٰ چونکہ برحق تھے نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا، مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوالے ہونے چاہیے بخاری مسلم کے، اور سموسے کھلانے کی دعوت دی ہے پھر بھی نہیں آؤں گا میں مناظرے سے. یہ نہیں، مناظروں سے بہت کچھ ہوتا بھی ہے ٹھیک ہے نا. اگر دونوں تمیز کے ہوں، تمیز سے مناظرہ کر رہے ہوں، تو یوٹیوب پہ ایسے مناظرے بھی ہیں جن میں ہار جیت کا فیصلہ ہوا ہے. ہاں دونوں میں سے ایک بھی اگر بدتمیز ہوگا پھر نہیں ہوگا. تو آپ یہ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ دونوں بدتمیز ہوں گے؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں تمیز سے بات کریں گے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں مقابلوں سے کچھ نہیں ہوتا، مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ٹھیک ہے فرعون میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت موسیٰ تو چاہ رہے تھے کسی مقام پہ لے کر آئے نا، کوئی پوائنٹ تو ہو جہاں لا کے مجلس کو ختم کروں میں. موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. فرعون نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ مناظرہ کھلے عام ہوگا جس دن عید کا دن ہوتا ہے، سب جمع ہوتے ہیں اور چاش کا وقت ہوگا، دن کی روشنی کھلے عام. فتولی فرعون برکنہ. قرآن کہتا ہے فرعون نے مجلس برخاست کی، سارے درباریوں کو بلایا. فجمع کیدہ، اور جو ڈیٹ دی تھی نا اس میں پورا زور لگا کے سارے جادوگروں کو لے آیا. سارے جادوگر ہزاروں مصر سے نا اکٹھے ہو گئے اور جادوگروں کی کانفرنس بلائی. پہلے جادوگروں سے جادوگر کہنے لگے ہل لنا ان لنا لاجرن، فرعون جو اتنا خاندانی مقابلہ تو کروا رہا ہے تو ہمیں کچھ روکھڑا بھی ملے گا اس پہ؟ فرعون نے کہا روکھڑا تو بہت چھوٹی چیز ہے، انکم لمن المقربین، تمہیں محل میں پوسٹیں دے دوں گا، کسی کو وزیر خزانہ بنا دوں گا، کسی کو فلاں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا دوں گا، کسی کو میں کسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دوں گا میں، تو بڑے عہدے ملیں گے تمہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب کیا ہوا جب مقابلے کے لیے آمنے سامنے آئے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں، ادھر موسیٰ اور ہارون، ادھر اسٹیڈیم مصریوں سے بھرا ہوا ہے، فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر ہزاروں جادوگر. تو قرآن کہہ رہا ہے وہ جادوگروں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ واقعی سچا پیغمبر نہ ہو، کہیں یہ واقعی سچا پیغمبر نہ ہو. تو آپس میں وہ کھس پھس کرنے لگے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، آپس میں چپ کے کان میں باتیں کرنے لگے. تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ یار کہیں مسئلہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، ہے بھائی سچی مچی کا پیغمبر ہی نہ ہو کہیں یہ. تو فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. لیکن پھر انہوں نے کہا بھائی اس طرح سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم میں کنفیوژن ہوگی نا تو مقابلہ نہیں. اور کہنے لگے ایک فیصلہ کرو کہ ان ھذان لساحران، یقینی بات ہے کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، ان کا یہ ارادہ ہے کہ جادو کے زور سے ہم سب کو مصر سے نکال کے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں. یعنی یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی ہمیں. یقین کر لو یہ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. پھر تو مقابلہ ہوگا. فاجمعوا کیدکم، لہذا اپنی رائے کو جمع کرو، یہ دونوں جھوٹے کذاب ہیں. ثم اتوا صفا، اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار میں دونوں کو ختم کر دو.
یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی رنگ میں جا کے نا یہ کنفیوژن اچھی. اب آپ رنگ میں اترے, سامنے پہلوان ہے آپ کے, پتہ نہیں مجھے مکہ مار کے پٹخ ہی نہ دے کہیں یہ, تو لڑو گے بھائی. جب مقابلے کے لیے آئے ہو تو پھر یہی سمجھو کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ یہ قرآن ان کی آپس کی سرگوشیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آپس میں نا آپ چپ کے باتیں کر رہے. پھر کہنے لگا بھائی ایک وار کرو اور یہ جادوگر ہی ہیں, یہ فیصلہ کرو. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. کہنے لگے آج وہ کامیاب ہو جائے گا جو غالب آ گیا. فرعون کی طرف سے ایسی شاباشیں ملیں گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوں گی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اے موسیٰ پہلے تم وار کرو گے یا ہم. حضرت موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے وار کیا کرنا ہے. وہ جادوگر تو تھے نہیں, وہ تو آگے کھڑے ہوئے تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ, ان کو کیا پتہ میں نے کرنا کیا ہے. تو کہنے لگے آپ نے پہلے وار کرو گے یا ہم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوہ, تم پھینکو جو پھینکنا ہے, جو وار تم نے کرنا ہے کرو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا میں نے کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو پھینکا, اچانک وہ سانپ بن کے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑنے لگی. اور وہ اسٹیڈیم میں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ منظر. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. قرآن کہہ رہے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہونے لگا, کیونکہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں تھے, نہ کچھ پتا تھا, نہ لاٹھی کو سانپ بنانا جانتے تھے, انہیں تھوڑی پتا تھا کیا ہوگا. اور وہ جب سانپ حملہ کر رہے ہیں موسیٰ, تو ایک سانپ دیکھ کے فرار ہوئے تھے نا ہے بھائی, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا. اللہ نے کہا تھا واپس پلٹ, تو اللہ کے کہنے پہ واپس پلٹے, کوئی اور کہتا نہیں جاتے. تو جو ایک سانپ دیکھ کے فرار, جنہوں نے فرار ہوئے ہوں, تو ہزاروں سانپ دیکھ کے کیا حالت ہوئی ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کے دل میں خوف ہوا. قلنا, ہم نے موسیٰ کو وتخاف موسیٰ ڈر نہیں, انک انت الاعلی, آج کا میدان کون جیتے گا, آج میدان تیرے ہاتھ میں ہوگا. والق ما فی یمینک, تیرے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا اس کو زمین پہ ڈال دے. اس سے پتہ چلتا ہے معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنانا جانتے تو وہ خود ہی کر دیتے نا, اللہ کا انتظار کر رہے ہیں, زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا فاذا ہی تلقف ما یافکون, جیسے ہی پھینکا ہے وہ اژدہا بن کے سب کو ایک ہی وار میں اس نے نگل لیا. ادھر نگلا ہے, قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, سارے جادوگر آٹومیٹیکلی سجدے میں گر گئے. وہ میں نے اس پر پوری ایک تقریر کی تھی نا, ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے, ہم نے تو جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بنی نہیں تھی, نظر آ رہی تھیں, یہ تو حقیقت میں کیا بن گئی ہے, سانپ. جب وہ سارے سجدہ کی انہوں نے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم تو ایمان لے آئے. فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ نورا کشتی تھی, دونوں نے پہلے سے مل کے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ہم رسیاں پھینکیں گے اور تم بھی پھینک دینا, ہم ہار تسلیم کر لیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, فرعون کو تمہارے ساتھ مل کے نکلوا دیں گے, پھر جب تمہاری حکومت آ جائے گی تو پھر وزیر تعلیم تم بنا دینا, ہم کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر تم بنا دینا, اور پھر آدھا مصر ہمارا آدھا تمہارا. فرعون نے کہا یہ سب پہلے سے پلان تھا, پہلے سے کیا تھا, یہ طے شدہ تھا. امکان تھا کہ شاید طے شدہ ہو, امکان کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, لیکن نورا کشتی میں ایک قوم کا مفاد ہوتا ہے نا. اگر وہ لوٹے جو سیاسی ہوتے ہیں اگر وہ ادھر لڑک سکتے ہیں تو زیادہ بڑی آفر پہ ادھر بھی تو لڑک سکتے ہیں نا وہ. تو فرعون کے پاس آپشن تھا, بھائی موسیٰ نے جتنے معاذ اللہ پیسوں کا وعدہ کیا تم اس سے ڈبل آفر کر دو. لیکن فرعون نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا کاٹ کے لٹکا دو, کاٹ کے کیا کرو, لٹکا دو, تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا, اور ہم جو پیغمبر پر ایمان لائے ہیں اس کا صلہ آخرت میں, اللہ کا اجر زیادہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور فرعون نے سب کو ایک دن میں کاٹ کے ہلاک کر دیا, شہید کر دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ یہ نورا کشتی نہیں تھی, یہ مفاد کی جنگ نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ تھوڑی کٹتے. اس کے بعد بھی فرعون کو عقل نہیں آئی, اور قرآن کہہ رہے اس کے بعد فرعون نے جو بنی اسرائیل پر تابڑ توڑ ظلم شروع کیے, اتنے ظلم شروع کیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جا کے ان کو سمجھانے لگے یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے قوم
اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے مالک بناتا ہے. بنی اسرائیل جواب میں کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب کی چکی میں پس رہے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. حضرت موسیٰ صبر کی تلقینیں کر رہے ہیں, لیکن عمل کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اتنی آزمائشوں میں ہم, یعنی فرعون نے اور زیادہ قتل شروع کر دیے. پھر فرعونیوں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں. جب فرعون پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل. مینڈکوں کا عذاب, جوؤں کا عذاب, کھانے میں خون آنے لگتا تھا ان کے. وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ہم سے ٹل جائے, ہم ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی عذاب ٹلتا قرآن کہتا ہے دوبارہ انہی مستیوں میں لگ جاتے. فلما آسفونا, قرآن کہہ رہا ہے جب ہمیں انہوں نے غضب دلایا بہت زیادہ, فانتقمنا منہم, ہم نے پھر فرعونیوں سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو پانی میں غرق کیا اور فرعون کو اشد عذاب میں, بہت سخت عذاب میں داخل کر دیا. النار, وہ عذاب کیا ہے؟ آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہیں گے کہ اس کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو. تو بہت زیادہ. تو بھائی یہ تو ایک واقعہ ہے فرعون کا, بنی اسرائیل کا. اللہ ایسے واقعات سنا کے بتاتا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر گئی, جو انہوں نے کیا تھا ان کو مل گیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرعون جیسے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس, اگر ہوں تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم, ہم میں سے ہر شخص فرعون سے 2 فٹ آگے ہی نکلے گا. تو جتنے اللہ نے ہمیں وسائل دیے اس حساب سے ہمیں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہت آج لمبا بیان ہو گیا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں. میں برطانیہ کی خواتین سے آن لائن پڑھتا ہوں, تو کیا مجھے انہیں, بھائی خواتین سے آن لائن کیوں پڑھ رہے ہیں یار, آف لائن پڑھیں. مفتی صاحب علماء اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں بناتے تاکہ وہ سیاسی جماعت بنی ہوئی تو ہے, کتنی سیاسی جماعتیں بناؤ گے, بن کے پہلے